السلام علیکم. ایمان جہاں میں ریڈ عشق کی دوسری قسط میں خوش آمدید. ہم لوگوں نے پہلی قسط میں دیکھا تھا کہ کس طرح سے حور جو ہے وہ برنارڈو کا انٹرویو لینے کے لیے جیل میں گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ڈر کر وہاں سے 120 کی سپیڈ سے بھاگ کر واپس آئی تھی. واپس آ کر اس نے سب کچھ ہانیہ اور لیریب کو بتایا، جو کچھ بھی وہاں ہوا. ہیر وہ اتنا خطرناک تھا، تم زندہ کیسے لوٹ آئی؟ میں تو تب سے یہی سوچ رہی ہوں. ہانیہ جو مووی دیکھ رہی تھی اس نے وہ سٹاپ کر کے اس سے پوچھا، جو مووی کم اور اپنے لب زیادہ چبا رہی تھی. وہ تینوں اکثر جب بھی پریشان ہوتی تو مل کر فنی موویز دیکھتی. جو بھی ہے خطرناک کو چھوڑو، تم نے بولا تھا وہ ہینڈسم بھی ہے؟ لیریب نے شوق لہجے میں پوچھا تھا. ہاں، اتنا ہینڈسم تھا کہ بیچاری اس سے 20 سوال بھی نہیں پوچھ پائی. ہانیہ نے ہیر کو چھیڑتے ہوئے کہکہا لگایا، جس پر وہ ان دونوں کو گھور کر رہ گئی. یار، میری زندگی دوراہے پر لگی ہے اور تم لوگوں کو مذاق سوجھ رہا ہے. وہ پریشانی سے اپنا سر پکڑتے ہوئے بولی. ریلیکس یار، کل واپس سے جا کر اپنا انٹرویو مکمل کر لینا. لیریب نے سنجیدگی سے کہا. پاگل واگل ہو کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اتنی شدید نفرت ہے اپنی زندگی سے؟ لیکن ہیر، تمہیں جانا ہی ہوگا. ہانیہ نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. میں نہیں جاؤں گی. جہنم میں جائیں سارے سوالات. ہاں، اور جہنم میں جائے تمہارا ڈپلومہ بھی. لیریب بھی ترکی بترکی بولی تھی. I hate the fact that you are right. گڈ. میں نہیں چاہتی کہ ایک انٹرویو کے چکر میں تم اپنا فیوچر خراب کرو. وہ اس کے بال خراب کرتے ہوئے بولی. ہیر، بس جاؤ، سوال کرو، جواب لو. سیکیورٹی گارڈز ادھر ہی ہوں گے. بس اپنا انٹرویو مکمل کر کے نکل آؤ. سمپل. ہانیہ نے اس کی پشت سے ہگ کرتے ہوئے کہا. صحیح کہہ رہی ہو، میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سوائے واپس جانے کے. وہ لمبا سانس کھینچتے ہوئے بولی. اب ریلیکس ہو جاؤ اور مووی پر فوکس کرو. لیریب نے مووی واپس سے پلے کرتے ہوئے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مووی کو دیکھنے لگی، مگر اس کی سوچ بار بار گولڈن بلوئش آنکھوں پر رکنے لگی. اپنے اندر تمام ہمت جمع کر کے وہ واپس سے سینٹرل جیل میں آئی اور اسی کمرے میں جا کر برنارڈو کا انتظار کرنے لگی جہاں وہ اس سے لاسٹ بار ملی تھی. آج اس نے خود کو اچھے سے سمجھایا تھا کہ وہ اس کے سامنے اپنے ایموشنز واضح نہیں کرے گی، خاص کر کے اپنے ڈر کو. تبھی دروازہ کھلا اور وہ آ کر اس کی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر وہ آخری دفعہ بیٹھا تھا. اس کی موجودگی سے ہی ہیر کی جان حلق تک آ گئی، مگر وہ اسٹرانگ دکھنے لگی. گڈ مارننگ مسٹر برنارڈو. اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو آج بھی وہ اسے کولڈ ہی لگا. میں نے سوچا نہیں تھا تم واپس آؤ گی. تھوڑی دیر بعد اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی تھی. مجھے اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنی ہے. کیا ہم وہاں سے شروع کریں جہاں سے چھوڑا تھا؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی، مگر سامنے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. اوکے، میں اسے آپ کی ہاں ہی سمجھ لیتی ہوں. وہ سکون سے بولی. اس کی دھڑکنیں خوف سے بے قابو ہونے لگیں. کیا تم مجھے یہ بتا سکتے ہو تم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے؟ یاد نہیں تعداد. اس کے جواب پر ہیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی اور اس نے اپنی نوٹ بک پر جواب لکھا. افواہیں کہتی ہیں کہ تم ریپسٹ بھی ہو، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے اس کا پورا وجود کپ کپایا، مگر اس نے اپنے چہرے پر خوف کو نمایاں ہونے نہیں دیا. If I was rapist, you would be dead. اوہ میرے خدایا. اس کے جواب پر ہیر نے کھانستے ہوئے کہا، کیونکہ اچانک سے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی سانسیں ہی تھم گئی ہوں، مگر جلد ہی وہ خود پر قابو پا گئی. اوکے. اس کے بعد اس نے لسٹ میں موجود تمام سوال ایک ایک کر کے پوچھ لیے. انٹرویو مکمل ہوتے ہی اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا. تو تمہارا انٹرویو مکمل ہو گیا؟
یس فائنلی، اس کے پوچھنے پر ہیر نے فخریہ کہا۔ اوکے، اب میری بات سنو، میری باری ہے۔ وہ جو اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی اس کے الفاظ پر اس کے ہاتھ تھمے۔ تو تمہاری باری؟ کیا مطلب؟ میری باری تم سے سوال پوچھنے کی۔ ہیر کو لگا ایک بار واپس سے کسی نے اس کی چلتی دھڑکنوں کو روک دیا ہے۔ کیا؟ مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، اس نے اسے وارن کیا، جس پر وہ اسے سانس روک کے دیکھنے لگی۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا میرا یہاں کتنا عرصہ رکنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے ٹوکتے ہوئے جذبات سے خالی آواز میں پوچھنے لگا۔ وہ یہ تو سوال لسٹ میں نہیں تھا، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ پوچھو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہیں یہاں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ کتنے عرصے کی سزا ہوئی ہے؟ وہ کپ کپاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ موت ہی میری رہائی ہے۔ اوہ، کیا تمہیں لگتا ہے میں ساری زندگی یہاں کاٹوں گا؟ وہ پریشانی اور حیرت سے اس کے سوال پر غور کرنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود زنجیروں سے کھیلتے ہوئے عام لہجے میں بولا۔ ہیر کو پراپرلی سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ تو تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم یہ بات جانو، تم جانتی ہو یہاں میرے بہت سے سورسز ہیں۔ اٹس نن آف مائی بزنس، وہ غصے سے بولی اور ساتھ ہی اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، لیکن سامنے بیٹھے وجود کی آنکھوں میں ایسا تھریٹ تھا کہ وہ وہاں سے ایک قدم بھی ہل نہ سکی۔ ناؤ اٹ از، اگر تم نے یہ بات کسی سے شیئر کی تو وہ دن تمہاری اس دنیا میں آخری ہوگا، لیکن میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم مجھے یہ سب بتاؤ، وہ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی بولی۔ آج بدھ ہے، تم پورا ایک ہفتہ میرے پاس وزٹ کے لیے آؤ گی، جمعرات تک، جیسے کہ تم جمعہ کو گریجویٹ ہو رہی ہو۔ چلو وہ دن تمہیں بخش دیا، باقی ہر روز آنا ہوگا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا بولا۔ کیا؟ کیوں؟ ہرگز نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ پکڑ کر دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ کہیں مت جاؤ، میں جانتا ہوں تم کدھر رہتی ہو، کس کے ساتھ رہتی ہو، تمہاری دوستیں، سب کچھ۔ اس کے الفاظ پر اس کے چلتے قدموں کو بریک لگی اور اس کا وجود آہستہ آہستہ لرزنے لگا۔ اس نے مشکل سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، مگر وہ بغیر پلکیں جھپکے اپنی گولڈن بلوئش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم کیا جانتے ہو؟ تم یتیم خانے میں رہتی ہو، وہاں تمہارا روم نمبر 28 ہے، تمہاری 2 بیسٹ فرینڈز ہیں، ہانیہ اور لاریب، تمہارے انکل یہاں کے انچارج ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ گلبرگ میں رہتے ہیں، اور تمہارے پیرنٹس۔ اسٹاپ اٹ، مجھے سمجھ آ گیا ہے تم مجھے جانتے ہو، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بے بسی سے بولی تھی۔ کیسے؟ کچھ لمحے بعد وہ نم آنکھوں سے بولی۔ جیسا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، مجھے اپنے سورسز استعمال کرنے آتے ہیں، اور یہاں میرے بہت سے سورسز ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم وہ کرو تو ٹرسٹ می، کسی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے الفاظ پر اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے اور اس کی گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اوکے، پھر ہم کل ملتے ہیں، پھر پرسوں، پھر اس سے اگلے دن، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسے سکون سے آنکھ مارتا ہوا بولا تھا۔ پلیز جمعرات کے بعد تم مجھے بھول جانا، تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، وہ لرزتے لبوں سے بولی، جبکہ وہ خالی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو ہیر کپ کپاتے وجود کے ساتھ دروازہ کھول کر وہاں سے نکل گئی۔ واپس یتیم خانے کے قریب پہنچ کر اس نے خود کو اچھے سے سنبھالا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی دوستیں مشکوک ہوں اور وہ انہیں سچ بتا کر اپنے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دے۔ اس لیے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر وہ اپنے کمرے میں گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی لاریب اور ہانیہ نے اسے گھیر لیا اور انٹرویو کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگی، جس پر اس نے کہا کہ بہت اچھا گیا ہے۔ پھر ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا، کچھ دیر گپ شپ کی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اپنے بستر پر لیٹتے ہی ہیر کی آنکھیں روانی سے برسنے لگیں۔ وہ جو تب سے خود کو ضبط
مضبوط ثابت کر رہی تھی، تنہائی ملتے ہی اپنی تکلیف سے راحت لینے کے لیے آنسوؤں کو شکل دینے لگی۔ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ 3 بجے کے قریب بھی جب اس سے نیند نہیں آئی تو وہ تھک ہار کر اپنی ونڈو کے سامنے جا کھڑی ہوئی جو سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ What the hell؟ جیسے ہی اس کی نظر روڈ پر پڑی، خوف سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کیونکہ وہاں ایک وجود کھڑا تھا جو کافی لمبا چوڑا تھا۔ اس نے بلیک رنگ کا ڈریس اور اس کے اوپر بلیک کلر کا ہی لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا، جبکہ اس کے سر پر کیپ موجود تھی۔ تبھی اس شخص نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ یا اللہ! وہ جلدی سے کھڑکی سے پیچھے ہو کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کا مطلب ہے اس نے میرے پیچھے اپنے آدمی لگا رکھے ہیں جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ میں ایک غلطی کروں اور وہ مجھے بغیر ہچکچائے مار دیں۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے واپس سے تھوڑا سا پردہ سرکا کر نیچے دیکھا، لیکن اب اس شخص کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے شاور لیا، کپڑے بدلے اور کھانا کھا کر یونی پہنچی تاکہ اپنا انٹرویو جمع کروا سکے۔ وہاں سے فارغ ہو کر اس نے کیب لی اور سینٹرل جیل برنارڈو سے اس کی جاننے والی بن کر ملنے چلی گئی۔ اس بار اس نے احتیاط کی تھی اس کے انکل اور ان کے گارڈز کو پتہ نہ چلے کہ وہ ان سے ملنے آئی ہے۔ ہیر نے وہاں جا کر آفیسر سے کہا کہ وہ برنارڈو سے ملنے آئی ہے جو کہ وزٹرز کو ہینڈل کرتا تھا۔ اس آفیسر نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ کیا تم اسے جانتی ہو؟ آفیسر نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ جی۔ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آفیسر نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ او فرینڈ؟ آفیسر نے حیرانگی سے واپس سے ہیر کا کہا لفظ دہرایا۔ کیا تم اس سے ملنے والے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو؟ میں نہیں جانتی۔ اوکے ویٹ کرو۔ وہ کہہ کر آفیسر نے ٹیبل پر پڑا ہوا بڑا سا رجسٹر اٹھایا اور وہاں سے کچھ تلاشنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر مشکوک نظروں سے ہیر کو سر تا پاؤں دیکھا، جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی جذبہ ظاہر نہ کیا۔ تم واحد ہو جس کا نام اس سے ملنے والوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ ریلی؟ اس نے جھٹکے سے پوچھا، کیونکہ وہ حیرت زدہ تھی۔ اس کا نام کیسے ڈل گیا لسٹ میں؟ آف کورس ہی کین ڈو ایوری تھنگ۔ وہ خود سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ اوکے، اپنی آئی ڈی دکھاؤ۔ جس پر ہیر نے اپنی آئی ڈی دی اور کچھ فارمیلٹیز پوری کر کے وہ اس تک پہنچ گئی، اور پھر ایسے ہی پورا 1 ہفتہ وہ اس کے پاس آتی رہی۔ اس دوران وہ گریجویٹ بھی ہو گئی، مگر اس کی خوشی اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے سر پر تو موت کی تلوار لٹک رہی تھی نا۔ وہ روزانہ اس کے پاس جاتی اور گلاس کی دوسری جانب سے اسے دیکھتی۔ اس دوران ان دنوں کے دوران ان دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پورے 15 منٹ وہ وہاں بیٹھ کر دیواروں کو دیکھتی رہتی۔ آج جمعرات تھی، یعنی اس کا آخری دن۔ اس ایریا میں داخل ہوتے ہی ہیر نے اس کی جانب کا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور گلاس کے اس طرف بیٹھے برنارڈو کو اشارہ کیا کہ وہ فون اٹھائے، جو وہ اٹھا چکا تھا۔ آج ہماری ملاقات کا آخری دن ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ بات جانتے ہو۔ جانتا ہوں۔ سکون بھری آواز ہیر کی آوازوں سے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے۔ میں نہیں جانتی تم نے یہ سب کیوں کیا۔ آخر مجھے پورا ہفتہ یہاں ملنے کو کیوں بلایا؟ واٹ ایور، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم نے جو کہا ہو گیا۔ اب تم میری اور میرے پیاروں کی زندگی سے نکل جاؤ، اور ہاں، آخری بات، عجیب و غریب نمونوں کو میری بلڈنگ کے باہر کھڑا کرنا بند کرو، سمجھ آیا؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی، جبکہ وہ گلاس سے خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ آج سے تم فارغ ہو۔ اس کے الفاظ پر ہیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں۔ اوہ میرے خدایا، فائنلی! مجھے امید ہے ہمارے راستے اب واپس سے کبھی نہیں ٹکرائیں گے۔ اس نے خوشی سے چہکتی ہوئے کال بند کی
اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ سارا رستہ ایک عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں ایسا خطرناک کام کبھی نہیں کروں گی، کبھی نہیں، اس نے سینٹرل جیل سے نکل کر خود کو کہا اور کیب لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ دوپہر میں وہ تینوں شاپنگ پر چلی گئیں۔ ہیر کو بہت دنوں بعد احساس ہوا کہ وہ واپس سے نارمل لائف جی رہی ہے۔ فائنلی ہیر کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ ہانیہ نے محبت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسٹول پر بیٹھ کر سینڈل ٹرائی کر رہی تھی۔ ویری فنی، تم ایسے کر رہی ہو جیسے پہلے غائب ہو گئی تھی، وہ سینڈل پیک کرواتے ہوئے بولی۔ قسم سے ایسا ہی لگتا تھا کہیں رونق کھو گئی ہو۔ پتہ نہیں اس ڈارک ہینڈسم برنارڈو نے کیا جادو کیا تھا کہ یہ میڈم ہمیں منہ ہی نہیں لگا رہی تھی، لاریب نے بھی اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ جبکہ برنارڈو کے ذکر پر ہیر کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تو ہانیہ نے لاریب کو زور سے چٹکی کاٹی۔ ہیر، یہ کچھ بکواس کرتی ہے ہمیشہ، آؤ پیزا کھائیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں۔ وہ اسے کھینچتی ہوئی فوڈ پوائنٹ پر لے گئی۔ ہیر، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، ہم بیسٹ فرینڈز ہیں، پتہ ہے نا دوستوں سے کچھ نہیں چھپاتے، لاریب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں سیریسلی کچھ نہیں ہے، پتہ ہے نا ہم تینوں کا فیوچر ہماری اسٹڈی پر ہے، بس اسی کی ٹینشن تھی، کیا کریں کیسے کریں، بس یہی سب۔ او میری جان، تم فکر مت کرو، ہم تینوں اب جاب سٹارٹ کریں گی، مل کر ایک ڈپارٹمنٹ رینٹ پر لیں گے، پھر بس عیش کرنی ہے، شوہروں کو گولی مارو، بس ہم تینوں ساتھ ہوں گی، کبھی نہیں بچھڑیں گی۔ ہانیہ نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، کیونکہ اسے ان دونوں سے جھوٹ بولنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ پھر جلد ہی مزید باتیں افسردہ ماحول کو کہکہوں میں بدل گئیں۔ میری زندگی کی رونق میری دوستیں ہیں، وہ ان کے مسکراتے چہروں کو دیکھتے ہوئے خود سے بولی۔